گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تقیہ بی بی بنت واجد علی کی روح کو ایصال فرما۔ فاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، الملقب بطٰہٰ و یاسین، مولانا مولا الثقلین، سید الکونین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ مل جل کے ایک اور بار بآواز بلند۔ مجلس بعنوان ایصال ثواب ہے اور زمانے کے حالات اور تغیرات آپ حضرات کے پیش نظر ہے کہ جس کو بھی 2 گز زبان لمبی مل گئی ہے وہ شریعت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، رسول کے بارے میں کچھ بھی بول دے رہا ہے۔ ضرورت ہے رسالت کو عام کرنے کی، نبوت کو عام کرنے کی۔ وہ رسول کہ اللہ نے قرآن میں جس کی شان بیان کی ہے، جس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، جس کی عظمتیں بیان فرمائی ہیں۔ قرآن میں بڑی شان بیان فرمائی ہے پروردگار نے اپنے حبیب کی، اپنے رسول کی۔ قد انزل اللہ الیکم ذکر رسولہ فرما کر اللہ نے بیان کیا کہ رسول خود بھی بلند ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرما کر بیان کیا کہ رسول کا ذکر بھی بلند ہے۔ سبحان اللہ۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول فرما کر بیان کیا کہ صرف ذکر ہی نہیں، رسول کا اسم مبارک بھی بلند ہے۔ کیا ہے رسول کا اسم مبارک؟ محمد۔ محمد اللہ نے ایسے حروف کا مجموعہ اپنے رسول کے نام کو قرار دیا کہ جن حروف میں سے ہر حرف بے عیب ہے۔ ارے کیا کہنا ہے؟ جن حروف میں سے ہر حرف بے عیب ہے۔ کیا نام ہے؟ محمد۔ محمد یعنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ محمد کے آغاز سے میم ہٹا دیجئے تو حمد بستا ہے۔ حمد یعنی
تعریف۔ ارے کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ۔ حمد کے آغاز سے ہے ہٹا دیجئے تو مد بستا ہے، مد یعنی بلند، اور مد کے شروع سے میم ہٹا دیجئے تو دال بستا ہے، دال یعنی دلیل، دال یعنی راستہ۔ اللہ نے یہ بتایا کہ میرا راستہ ڈھونڈ رہے ہو، میرے حبیب تک چلے آؤ۔ میرا راستہ ڈھونڈ رہے ہو، میرے حبیب تک چلے آؤ، میرے رسول تک چلے آؤ۔ یعنی اللہ نے اپنے حبیب کے نام میں کسی بھی حرف کو صاحب عیب نہیں رکھا، ہر حرف بے عیب رکھا، یہ بتانے کے لیے کہ سمجھو جس کا اسم بے عیب ہے اس کے جسم میں عیب کہاں سے ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اس کا اسم بے عیب ہے، اس کے جسم عیب کہاں سے ہو جائے گا؟ تو میں نے کیا عرض کیا؟ رسول خود بھی بلند، رسول کا ذکر بھی بلند، رسول کا اسم مبارک بھی بلند، اور اسم مبارک ہی نہیں جسم مبارک بھی بلند۔ قرآن مجید میں اللہ نے اپنے حبیب کے جسم کی ہر ادا کا قصیدہ پڑھا ہے۔ واللیل اذا سجا رسول کی زلفوں کا قصیدہ، الم نشرح لک صدرک رسول کے سینے کا قصیدہ، الذی انقض ظہرک رسول کی پشت مبارک کا قصیدہ، دنا فتدلی رسول کے قدم مبارک کا قصیدہ، اذن واعیہ رسول کے کانوں کا قصیدہ، ما زاغ البصر وما طغی رسول کی آنکھوں کا قصیدہ، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما رسول کے ہاتھوں کا قصیدہ، ما کذب الفؤاد ما رأى رسول کے دل کا قصیدہ، نزل بہ الروح الامین علی قلبک رسول کے قلب مبارک کا قصیدہ۔ کیوں پڑھ رہا ہے اللہ رسول کے قلب مبارک کا قصیدہ؟ کس لیے پڑھ رہا ہے قلب مبارک کا قصیدہ؟ کہ یہی تو قلب ہے جس پر میں نے قرآن کو نازل کیا۔ تو اس میں قصیدہ پڑھنے والی بات کون سی ہے؟ قرآن کا معیار سمجھیے تو قصیدہ پڑھنے والی بات بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ قرآن کا معیار کیا ہے؟ قرآن کی بلندی کیا ہے؟ قرآن کی عظمت کیا ہے؟ قرآن کی عزت کیا ہے؟ قرآن نے خود بیان کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو تم دیکھتے غضب الہی کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پہاڑ پھٹ جاتا۔ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ رسول کے قلب کا قصیدہ اللہ نے کیوں پڑھا؟ اسی لیے پڑھا، یہ بتانے کے لیے کہ سوچو جس قرآن کے وزن کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا، اس قرآن کے وزن کو رسول کا قلب برداشت کر لیتا ہے۔ اب جملہ اس کے آگے ہے، پہنچے تو پوری طاقت سے بتانا ہے کہ بھئی جس کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ اتنا کمزور نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ دل اتنا مضبوط سلامت رہیے۔ پہنچ رہی ہے بات؟ حضور کی عظمتیں، حضور کی رفعتیں، حضور کی بلندیاں۔ میں نے کیا عرض کیا کہ رسول خود بھی بلند، رسول کا ذکر بھی بلند، رسول کا اسم مبارک بھی بلند، رسول کا جسم مبارک بھی بلند۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی فرما کر بیان کیا کہ رسول کی آواز بھی بلند ہے۔ اب مجلسی مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، کچھ کہنے کی بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جملہ بھی سمجھ جائیے گا، جملے کی نزاکت تک بھی پہنچ جائیے گا تو بتائیے گا انشاءاللہ۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ فرما کر بیان کیا کہ رسول پر نازل ہونے والی کتاب بھی بلند
اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس فرما کر بیان کیا کہ رسول کے وہاں سے بننے والے رشتے بھی بلند، وہاں سے بنے ہوئے رشتے بھی بلند، جس کی عظمت خود رسول نے چادر میں آ کے بیان فرمائی۔ رسول نے احتیاط کی چادر کی، اور اللہ نے بھی کیسی احتیاط فرمائی کہ مرکز میں فاطمہ کو رکھا۔ کیا بتا کر رکھا؟ جب جبرائیل نے پوچھا پروردگار چادر کے نیچے کون ہے، اللہ نے کیا جواب دیا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے باپ ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ پروردگار یہ بھی کہہ سکتا تھا یہ رسول ہیں، رسول کی بیٹی ہے، رسول کے داماد ہیں، رسول کے نواسے ہیں۔ یہی بتانے کی کیا ضرورت کہ یہ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے باپ ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ اپنی احتیاط شاید جواب میں بیان فرمائے، اللہ شاید بیان فرمائے کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے نازل کرنی ہے آیہ تطہیر، اسی لیے میں مرکز میں فاطمہ کو رکھ رہا ہوں، اور پھر فاطمہ کے ذریعے فاطمہ کے رشتہ داروں کا تعارف بیان کر رہا ہوں، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتا چل جائے کہ اگر کسی زمانے میں کسی کو سنک اٹھے کہ آیہ تطہیر میں فلانے کو شامل کر دو، فلانے کو شامل کر دو، فلانے کو شامل کر دو، تو میں پہلے ہی قاعدہ بتا رہا ہوں کہ آیہ تطہیر میں اگر شامل کرنا ہو تو بطول کے رشتہ دار لانا، رسول کے رشتہ دار نہ لانا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں مل جل کے بر محمد۔ رسول خود بھی بلند، رسول کا ذکر بھی بلند، اسم مبارک بھی بلند، جسم مبارک بھی بلند، رسول کے وہاں سے بن کے آنے والے رشتے اور ناطے بھی بلند۔ اب رسول کو سمجھے کیسے، پہچانے کیسے؟ تو رسول نے خود اپنے تعارف کا ذریعہ بتایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدیث مرسل اعظم، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا فرمایا رسول نے؟ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جملے پہ توجہ ہے، جو میں نے عرض کیا کہ وہاں سے بن کے آنے والے رشتے اور ناطے بھی بلند۔ یہی بنیاد ہے، یہی اصول ہے، عظمتوں کا بھی، بلندیوں کا بھی، احترام کا بھی اور عزتوں کا بھی۔ یہی بنیاد ہے، یہی دلیل ہے۔ کیا فرمایا حضور نے کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں یہاں سے چلنے لگوں اور میں چلتے چلتے آپ سے یہ بول کے جاؤں کہ میں مائک اور منبر چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ مجھ سے کیا کہیں گے؟ لے کے کب آئے تھے جو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ نہیں توجہ فرمائی۔ اس کا مطلب چھوڑ کے اسی چیز کو جایا جاتا ہے جس کو لے کے آیا گیا ہو۔ چھوڑ کے اسی چیز کو جایا جاتا ہے جس کو لے کے آیا گیا ہو۔ حضور کا یہ فرمانا کہ میں قرآن و اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے فرما دیا جیسے قرآن وہاں سے آیا ہے ویسے ہی اہل بیت بھی وہاں سے بن کے آئے ہیں۔ جیسے قرآن وہاں سے آیا ہے ویسے ہی اہل بیت بھی وہاں سے بن کے آئے ہیں۔ یہاں چپکے ہوئے رشتے اہل بیت نہیں ہیں، وہاں سے بن کے آنے والے رشتے اہل بیت ہیں۔ اور ان اہل بیت میں مرکز کون ہے؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ مرکز ہیں شہزادی فاطمہ، اور اسی مرکزیت کے اعتبار سے شہزادی کا ایک لقب بھی بنتا ہے،
مرکز دائرہ عصمت، عصمت یعنی گناہوں سے بچنے کی وہ قوت جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، عام زبان میں اس کو عصمت کہتے ہیں۔ دائرہ کسے کہتے ہیں؟ سرکل کو۔ مرکز کسے کہتے ہیں؟ سینٹر کو۔ عصمت کے سرکل کا سینٹر ہے فاطمہ، عصمت کے سرکل کا سینٹر ہے فاطمہ۔ بس سینٹر ذہن میں رکھیے گا اور مجلس تمام ہو جائے گی۔ عصمت کے سرکل کا سینٹر ہے فاطمہ۔ سرکل کیسے بنتا ہے؟ کس طرح بنتا ہے؟ بزرگ بالکل بچپن میں چلے جائیں، جو بچے ہیں وہ دوہرا لیں۔ کیسے بنتا ہے سرکل؟ پرکار، ایک طرف کچی پینسل یا پین لگایا جاتا ہے، ایک سرے کو کاغذ کے درمیان میں رکھا جاتا ہے، پینسل والے سرے کو گھمایا جاتا ہے، ایک حصہ دوسرے حصے سے مل جاتا ہے، سرکل تیار ہو جاتا ہے۔ اب صاحبان فہم، صاحبان ادراک موجود ہیں۔ فرش سے عرش کی سیر کرانے میں کامیاب ہو جاؤں تو بتا دیجئے گا۔ یہ دیکھنا اگر ہو کہ سرکل صحیح ہے یا غلط تو کیا دیکھیں گے؟ سینٹر سے سرکل کا فاصلہ ارے کیا کہنا ہے؟ ارے واہ 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 واہ۔ چاروں طرف سے برابر ہو تو سرکل صحیح ہے۔ عصمت کے سرکل کا سینٹر ہے فاطمہ۔ یہ کیسے پتا چلے گا سرکل صحیح ہے یا غلط؟ اسی لیے تو جبرائیل نے پوچھا چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ نے بیان فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے باپ ہیں، شوہر ہیں، بیٹے ہیں۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے۔ اللہ فاطمہ کے رشتہ دار نہیں بتا رہا تھا، عصمت کا سرکل بنا رہا تھا، عصمت کا سرکل بنا رہا تھا۔ چاروں طرف سے دیکھ لو فاصلہ برابر ہے۔ اب سرکل کا ایک اور قاعدہ آپ کی ذہانت اور سماعت کے حوالے کیے دے رہا ہوں، بات پہنچے تو بتائیے گا۔ سرکل کا دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ سرکل چھوٹا ہو یا بڑا، سینٹر ایک ہی ہوتا ہے۔ سرکل چھوٹا ہو یا بڑا، سینٹر ایک ہی ہوتا ہے۔ سرکل چھوٹا ہو یا بڑا، سینٹر ایک ہی ہوتا ہے۔ عصمت کے سرکل کا سینٹر ہے فاطمہ، اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں، پنجے تن میں بھی فاطمہ ایک ہے، 14 میں بھی فاطمہ ایک ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اب پہچان ہوگی رسالت کی شہزادی فاطمہ کے ذریعے۔ رسول کی صرف محبت سے کام نہیں چلے گا، فاطمہ کی مودت بھی ضروری ہے۔ اور قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ اس بات کی دلیل ہے کہ مودت شہزادی فاطمہ بھی ضروری ہے۔ اب شہزادی فاطمہ اور رسول کا رشتہ سمجھنا ہو تو رسول کی حدیث موجود ہے۔ فاطمہ میری وہ روح ہے جو میرے دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔ کون ہے فاطمہ؟ میری وہ روح ہے جو میرے دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔ روح کی عظمت سمجھنا ہو تو جناب آدم کے زمانے سے سمجھ لیجئے، جب پروردگار نے فرمایا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سجدے میں گر جانا۔ نہیں توجہ فرمائی؟ اس کا مطلب روح جب تک نہ آئے سجدہ نہیں ہوتا، روح جب تک نہ آئے سجدہ نہیں ہوتا، روح جب تک نہ آئے سجدہ نہیں ہوتا۔ آدم کے بدن میں روح گئی تو فرشتوں سے کہا سجدے میں گر جانا، کعبہ تو صدیوں سے پڑا تھا، علی جب تک نہ آئے کعبہ قبلہ نہیں بنا، جب تک علی نہ آئے کعبہ قبلہ نہیں بنا۔ اس کا مطلب کسی کی بھی زندگی اس کی روح کی وجہ سے ہوتی ہے۔
فاطمہ ہے رسالت کی روح، یعنی فاطمہ ہے رسالت کی زندگی۔ اب آپ کی سماعتوں کو اور بلندی پہ لے کے چلوں، پوری توجہ رکھیے گا۔ کیا فرمایا حضور نے؟ فاطمہ میری وہ روح ہے جو دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ فاطمہ وہ روح ہے جو دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ حضور نے فرمایا فاطمہ میری وہ روح ہے جو دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔ اس کا مطلب رسالت اور ولایت۔ توجہ دیجئے گا، اگر میں منظر دکھانے میں کامیاب رہوں تو ایک ایک آدمی مجھے دکھا دے کہ اسے منظر دکھائی دے رہا ہے۔ فاطمہ وہ روح ہے جو دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔ دو پہلوؤں سے مراد رسالت، ولایت۔ دو پہلوؤں سے مراد رسالت، ولایت۔ پھر سن لیجئے، دو پہلوؤں سے درمیان، دو پہلوؤں سے مراد رسالت، ولایت، یعنی فاطمہ رسالت اور ولایت کے درمیان رہتی ہے۔ رسالت اور ولایت کے درمیان رہتی ہے۔ رسالت کی زندگی بھی فاطمہ ہے، ولایت کی زندگی بھی فاطمہ ہے۔ ایک طرف رسالت، ایک طرف ولایت، درمیان میں روح ہے رسالت و ولایت، یعنی شہزادی فاطمہ۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو میدان مباہلہ دیکھو، آگے رسالت، پیچھے ولایت، درمیان میں فاطمہ۔ سلامت رہیے۔ آگے رسالت، پیچھے ولایت، درمیان میں فاطمہ۔ اب جملہ پہنچے تو بتائیے گا، میدان مباہلہ میں آئی نہیں شہزادی آئیں؟ مذاق کی بات تھوڑی ہے فاطمہ کے گھر سے باہر نکل کے آنا۔ دو ہی مقامات پہ شہزادی فاطمہ گھر سے باہر آئی ہے۔ میدان مباہلہ میں عیسائیوں کے مقابلے پر، دربار میں منافقوں کے مقابلے پر۔ توجہ، میدان مباہلہ میں عیسائیوں کے مقابلے پر، دربار میں منافقوں کے مقابلے پر، عیسائیوں کے مقابلے پر آئی تو رسالت کو بچایا، منافقوں کے مقابلے پر آئی تو ولایت کو بچایا۔ اب جملہ سمجھ جائیں تو بتائیے گا، دنیا کہتی ہے فاطمہ فرق لینے گئی تھی۔ بھئی جس کے باپ کے صدقے میں ساری کائنات بنی ہو، وہ بنیے بقالوں سے کھجوروں کا باغ لینے نہیں جائے گی۔ شہزادی فاطمہ زہرا صرف علی کے لیے دربار میں گئی ہیں۔ ایک موقع پر نبی کے لیے گئیں، ایک موقع پر علی کے لیے گئیں، اور یقین نہ آئے تو میں حوالہ دے رہا ہوں۔ علامہ ابن ابی الحدید کی شرح نہج البلاغہ ہے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں عالم اہل سنت کے، علامہ ابن ابی الحدید، نہج البلاغہ کی شرح کی ہے انہوں نے۔ اس شرح میں وہ لکھتے لکھتے یہاں تک پہنچتے ہیں کہ میں کلاس روم میں تھا اور استاد اسلام کی ہسٹری پڑھا رہے تھے۔ اسلام کی ہسٹری پڑھاتے پڑھاتے وہ فدق تک آئے۔ میں نے پوچھا سرکار فاطمہ تو صدیقہ تھی، دعویٰ میں نے کیا کیا ہے؟ شہزادی فاطمہ علی کے لیے دربار میں آئی ہیں۔ کس کے لیے آئی ہیں؟ دلیل کہاں سے دے رہا ہوں؟ عالم اہل سنت کے ایک عالم علامہ ابن ابی الحدید کی کتاب سے دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں صدیقہ تھی شہزادی فاطمہ۔ کہ اگر صدیقہ تھیں تو کوئی دعویٰ غلط پیش نہیں کر سکتی۔ توجہ، نزاکت محسوس فرمائیے گا۔ صدیقہ تھیں تو کوئی دعویٰ غلط پیش نہیں کر سکتی۔ کیا بالکل غلط پیش نہیں کر سکتی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فاطمہ کا دعویٰ سچا تھا۔ اگر دعویٰ سچا تھا تو فدق دیا کیوں نہیں؟ استاد نے کہا باہر نکلیے۔ اکثر ایسے بولنے چالنے والے بچے کلاس روم کے باہر ہی کھڑے رہتے ہیں بیچارے۔ استاد باہر آئے، انہوں نے پھر دامن پکڑ لیا کہ استاد بتا کے جائیے فدق دیا کیوں نہیں۔ اب جواب سنیے استاد کا۔ استاد نے فرمایا کہ اصل میں فاطمہ دربار میں فدق لینے آئی ہی نہیں تھی۔ پھر فاطمہ آئی کیوں تھی؟ کہ اپنے کو سچا منوانے آئی تھی۔ توجہ، اپنے کو سچا منوانے آئی تھی۔ اگر حاکم وقت
فاطمہ کی دلیلوں میں الجھ کر فاطمہ کو سچا مان کر فدک دے دیتا تو اگلے دن فاطمہ پھر دربار میں آتی کہ میرے شوہر کی حکومت بھی چھوڑ. توجہ, اگلے دن فاطمہ پھر دربار میں آتی. جو اندر بیٹھے ہیں وہ تو اندر بیٹھے ہی ہیں, جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اندر ہی سمجھیں. جملہ پہنچے تو پوری طاقت سے بتائیے گا. آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ, بولتی ہوئی زبان میری خطابت کو داد نہیں. شہزادی فاطمہ کے حق کے سلسلے سے بلند ہونے والی آوازیں ہوں گی, بلند ہونے والے ہاتھ ہوں گے. جس میں جتنی طاقت ہے اتنی طاقت سے بتائے گا اگر بات پہنچ جائے. اصل میں فاطمہ اپنے آپ کو سچا منوانے آئی تھی. اگر حاکم وقت فاطمہ کی دلیلوں میں الجھ کر فاطمہ کو سچا مان کر فدک دے دیتا تو اگلے دن فاطمہ پھر دربار میں آتی کہ میرے شوہر کی حکومت بھی چھوڑ, میرے شوہر کی حکومت بھی چھوڑ. چونکہ ایک دن پہلے سچا مان کر فدک دے چکا ہوتا تو اگلے دن حکومت بھی چھوڑنی پڑتی. اب استاد کا جملہ سمجھیے. کیا کہا استاد نے؟ اگر سچا مان لیتا تو حکومت چھوڑنی پڑتی. مجھے ایمانداری سے بتائیے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, جو شہزادی فاطمہ کو جھوٹا مانے جنت میں جا سکتا ہے؟ جو نہیں بولے ان کی جنت کوئی الگ ہے. جو فاطمہ کو جھوٹا مانے جنت میں جا سکتا ہے؟ جا سکتا ہے. پہنچے تو وہیں سے بتا دیجئے گا کہ شہزادی کے حق کے لیے بلند فرما رہے ہیں اپنی آوازیں, اپنے ہاتھ. جو فاطمہ کو معاذ اللہ جھوٹا مانے جنت میں جا سکتا ہے؟ استاد نے کیا کہا؟ اگر سچا مان لیتا, اگر سچا مان لیتا تو حکومت چھوڑنی پڑتی. لاکھوں کروڑوں سلام ہمارے شہزادی فاطمہ کی فراست اور ذہانت پر کہ اپنے شوہر کے دشمن کو لا کر کس دوراہے پہ کھڑا کر دیا کہ سچا مان تو حکومت چھوڑ, جھوٹا مان تو جنت چھوڑ. صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. اب رسالت کو سمجھنا ہے تو شہزادی فاطمہ کے ذریعے ہی رسالت سمجھی جائے گی. چونکہ مرکز تعارف ہی اللہ نے شہزادی کو رکھا ہے. رسالت کی مرکز بھی شہزادی کو بنایا, امامت کے تعارف کا مرکز بھی شہزادی کو بنایا. اب اگر آپ یہیں ہیں, ذہن دل دماغ ماشاءاللہ کہیں چھوڑ کے نہیں آئے ہیں, تو ایک بات اور عرض کر دوں. جب آپ اتنی بلندیوں تک جا کے سماعت ہی فرما رہے ہیں, یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ نے شہزادی ہی کو مرکز تعارف کیوں بنایا. کوشچن مارک تو ہے نا, سوال تو ہے. مرکز تعارف شہزادی ہی کو کیوں بنایا؟ فضائل فاطمہ زہرا کتاب ہے, علامہ محمد تقی مقدم نے تحریر فرمائی ہے, اردو میں بھی چھپ کے آ چکی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ہماری جدہ ماجدہ کا ایک لقب ہے زہرا. کیا ہے لقب؟ زہرا. آپ وجہ بیان فرما رہے ہیں, سبب, ریزن. زہرا لقب کا ریزن کیا ہے؟ اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا, چاروں طرف اندھیرا تھا, سناٹا تھا, تاریکی تھی, ظلمتیں تھیں. ان تاریکیوں, ظلمتوں, اندھیرے اور سناٹے کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے ایک نور کا جلوہ دکھایا.
بالکل ہر لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ فرشتوں نے سمجھا کہ یہ خدا کا نور ہے، چاہا کہ سجدے میں سر جھکائیں، پھر سوچا اللہ سے پوچھ تو لیں کس کا نور ہے۔ سوال کیا پروردگار نور کس کا ہے؟ کہ میری کنیز خاص فاطمہ کا نور ہے۔ توجہ فرمائیے گا روایت کے ہر لفظ اور جملے پر۔ چونکہ آسمان پر نور فاطمہ کا جلوہ سب سے پہلے چمکا، اس لیے آپ کا لقب زہرا ہوا۔ کیا ہوا؟ زہرا۔ اب میرا آپ سے سوال ہے کہ فرشتے ابھی پیدا ہوئے ہیں، ابھی تو ہوئے ہیں پیدا، یہی روایت بتا رہی ہے۔ فرشتوں نے سب سے پہلے کس کا نام سنا؟ شہزادی فاطمہ کا۔ جب سب سے پہلے نام ہی شہزادی فاطمہ کا سنا تو فرشتے سب سے پہلے کسے جانتے ہیں؟ کسے جانتے ہیں؟ شہزادی فاطمہ کو۔ میرے گھر میں میں بھی ہوں، میرے والد بھی ہیں، میرے بچے بھی ہیں، میرے بھائی بہن بھی ہیں، لیکن آپ سب سے پہلے کسے جانتے ہیں؟ میرے والد کو، میرے بچوں کو، یا میرے بھائی بہن کو؟ کسے جانتے ہیں؟ والد کو کیسے جانتے ہیں؟ جب والد کا نام بھی نہیں سنا آج تک کیسے جانتے ہیں والد کو؟ مجھے ہی تو جانتے ہیں نا۔ میرے گھر میں کسے جانتے ہیں سب سے پہلے؟ مجھے ہی جانتے ہیں نا، مجھے ہی جانتے ہیں۔ کل کو میرے گھر سے کوئی یہاں پہ آئے، میرے والد یا میرے بھائی یا میرے بچے، منا صاحب سے کوئی پوچھے کہ یہ کون ہے، وہ جواب کیا دیں گے؟ اب جواب دو طریقے کے ہو سکتے ہیں، کون سا طریقہ صحیح ہو بتائیے گا؟ پھر یہاں ہیں تو پھر سرش کی بلندی سے ٹکرا جائیں گے۔ یہ بتائیں کہ جعفر صاحب کو جانتے ہیں نا، جعفر صاحب انہی کے بیٹے ہیں، میرے والد کا یہ تعارف کرائیں، یا میرے بچوں کا تعارف کرائیں کہ جعفر صاحب انہی کے والد ہیں۔ یہ تعارف ٹھیک ہوگا یا تعارف اس طرح ہوگا کہ یہ جعفر صاحب کے والد ہیں، یہ جعفر صاحب کے بچے ہیں؟ تعارف کیسے صحیح ہوگا؟ پہلے والا یا دوسرا والا؟ دوسرا والا صحیح ہوگا نا۔ کیوں دوسرا والا تعارف صحیح ہوگا؟ اس لیے کہ تعارف کا ایک عظیم قاعدہ ہے کہ سب سے پہلے گھر میں جس کو جانتے ہیں سب کا تعارف اسی کے ذریعے ہوتا ہے۔ اب بھی آپ یہیں بیٹھے ہیں، نہیں پہنچی بات؟ گھر میں سب سے پہلے جسے جانتے ہیں سب کا تعارف اسی کے ذریعے ہوتا ہے۔ فرشتے اہل بیت کے گھرانے میں سب سے پہلے فاطمہ کو جانتے تھے، اسی لیے جب آسمان پہ فرشتے نے پوچھا پروردگار چادر کے نیچے کون ہے، اللہ نے یہی جواب دیا، فاطمہ ہیں، فاطمہ کے باپ ہیں، شوہر ہیں، بیٹے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ عظمت ہے، یہ بلندیاں ہیں۔ اب میں کیا عرض کر رہا تھا؟ حضور تک پہنچنا ہے تو راستہ یہی ہے جو حضور نے بیان فرمایا ہے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ اب ایک مزید منزل آپ کو دکھا دوں اور اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں جہاں تک بھی بات پہنچے۔ مجلس سے سال ثواب بھی ہے، اس کا بھی حق ادا ہو جائے گا تھوڑی دیر انشاءاللہ، اور بات تمام ہو جائے گی۔ حدیث آگے بڑھتی ہے، بزرگوں سے خصوصی توجہ، بچوں سے حوصلہ درکار ہے، جوانوں سے حوصلہ درکار ہے۔ حدیث آگے بڑھی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر، قرآن اور حدیث آگے بڑھی۔ فَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي،
اگر تم سب ان دونوں سے متمسک رہے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ کس سے متمسک رہے؟ قرآن اور، یعنی رسول نے فرمایا ہے قرآن و اہل بیت کا دامن تھامے رکھیے، گمراہ نہیں ہوں گے۔ حدیث پھر آگے بڑھی، انہما لن یفترقا، یہ دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے۔ کون کون؟ قرآن اور، کب تک جدا نہیں ہوں گے؟ کب تک؟ نہیں، رسول نے خود فرمایا ہے، آپ کو فرمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حتیٰ یریدا علی الحوض، رسول نے فرمایا ہے کہ دونوں جدا نہیں ہوں گے۔ کب تک؟ جب تک میرے پاس حوض کوثر تک نہ آ جائیں۔ کب تک جدا نہیں ہوں گے؟ جب تک میرے پاس حوض کوثر تک نہ آ جائیں۔ اب آئیے، حدیث نے حکم کیا دیا ہمیں؟ قرآن و اہل بیت کے دامن کو تھامے رکھنا ہے۔ قرآن و اہل بیت کہاں تک جائیں گے؟ نہیں توجہ فرمائی؟ ہم تھامے ہوئے ہیں قرآن و اہل بیت کا دامن، قرآن و اہل بیت جائیں گے کوثر تک، تو ہم کہاں پہنچ جائیں گے دامن تھامے تھامے؟ سلامت رہیے، کہاں پہنچ جائیں گے دامن تھامے تھامے؟ کہاں؟ لیکن مسئلہ تو یہ ہے ہی نہیں، ہمیں کوثر تھوڑی جانا ہے۔ سارے اعمال کرتے ہیں کہ جنت ملے، نماز پڑھتے ہیں کہ جنت مل جائے، روزہ رکھتے ہیں کہ جنت مل جائے، حج کرتے ہیں کہ جنت مل جائے، زکوٰۃ دیتے ہیں کہ جنت مل جائے، خیرات دیتے ہیں کہ جنت مل جائے، غریبوں کے پالنہار بنتے ہیں جنت مل جائے، بے کسوں کا سہارا بنتے ہیں جنت مل جائے، جنت مل جائے، جنت مل جائے۔ ہمیں جانا ہے جنت، رسول بلا رہے ہیں کوثر۔ پہنچ رہی ہے بات؟ ہمیں کہاں جانا ہے؟ جنت۔ رسول کہاں بلا رہے ہیں؟ کوثر۔ ہمیں جانا ہے جنت۔ یا رسول اللہ جنت کا پتہ بتائیے، رسول کہہ رہے ہیں کوثر پہ آئیے۔ توجہ عزیزو، بہت بلندی تک لے کے جانا ہے۔ ہمیں جانا ہے جنت، رسول بلا رہے ہیں کوثر۔ مجلس ہمیں پڑھنی ہے دال منڈی، منع صاحب کا فون آیا کہ آپ اسٹیشن تک آ جائیے۔ ہم نے کہا دال منڈی کا پتہ بتائیے، مجلس اسٹیشن پہ تھوڑی ہونی ہے بھائی، مجلس تو دال منڈی میں ہونی ہے نا، تو دال منڈی کا پتہ بتائیے، اسٹیشن کیوں بلا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ ہمیں جانا ہے جنت، تو جنت کا پتہ بتائیے، کوثر پہ کیوں بلا رہے ہیں؟ توجہ عزیزو، بلند ہو جائیے گا، باہر کے لوگ بھی ساتھ میں شامل ہو جائیں، بات پہنچے اگر۔ بھائی ہمیں آنا ہے دال منڈی، تو دال منڈی کا پتہ بتائیے، اسٹیشن کیوں بلا رہے ہیں؟ منع بھائی نے کہا گھبرا کیوں رہے ہیں؟ آپ اسٹیشن آئیے، وہاں آپ کو ندیم بھائی ملیں گے، وہ آپ کو دال منڈی لے آئیں گے۔ جو پہنچے ان کی ذہانت کو سلام، جو نہیں پہنچے انہیں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پوری طاقت سے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اسٹیشن پہ ندیم بھائی ملیں گے، وہ آپ کو دال منڈی لے کے آئیں گے۔ یا رسول اللہ جنت کا پتہ بتائیے، رسول فرما رہے ہیں کوثر پہ آ جائیے۔ جنت کا پتہ بتائیے، کوثر پہ آ جائیے۔ جنت کا پتہ بتائیے، کوثر پہ آ جائیے۔ رسول پلٹ کے جواب کہیں گے گھبرا کیوں رہے ہو، تم کوثر پہ آؤ، وہاں تمہیں ساقی کوثر ملے گا، وہ تمہیں جنت لے کے آئے گا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ سلامت رہیے، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ تو رسول کو سمجھنا ہے، کس ذریعے سے سمجھیں گے؟ قرآن و اہل بیت کے ذریعے سمجھا جائے۔ سمجھنے کا تعلق بھی تربیتی مسئلہ ہے۔ یہ بھی تربیتی مسئلہ ہے۔ تربیت کا تعلق کئی الگ الگ مرحلوں سے ہوتا ہے۔
غذا سے بھی، خون سے بھی، آغوش سے بھی۔ غذا غلط، خون غلط، آغوش غلط، سمجھنا ہے رسالت کو۔ تو ماں باپ کے تربیت کا اثر بھی ہوتا ہے دینداری میں۔ یہ سارے ثواب کی مجلس ہے، سمجھیے گا۔ میں 10 منٹ تھوڑا آپ کو سنجیدہ بنا لیتا ہوں، تھوڑا سنجیدگی سے سماعت فرمائیے گا اس بات کو جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ رسول بلند، رسول کا ذکر بلند، رسول کا اسم مبارک بلند، رسول کا جسم مبارک بلند، بلکہ اللہ نے ایک آیت اور ارشاد فرمائی، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، رسول کا کردار بھی بلند ہے۔ توجہ فرمائیے گا، کردار اتنا بلند ہے کہ ہر طبقہ بشریت کے لیے رسول کا کردار نمونہ عمل قرار پایا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں یہیں یہ بات پڑھ سکتا ہوں، اس لیے یہیں پڑھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گا، یقین ہے اس بات کا۔ رسول کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ کسی کی زندگی نمونہ عمل کب بنتی ہے؟ کس موقع پر بنتی ہے؟ کیسے بنتی ہے؟ 4 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے کسی بھی زندگی کے نمونہ عمل بننے کے لیے۔ کتنی شرطیں؟ 4 شرطیں۔ پہلی شرط تاریخیت، یعنی شخصیت کا تاریخی ہونا ضروری ہے۔ تاریخی شخصیت ہی کو انسان اپنی زندگی کا نمونہ بناتا ہے۔ دوسری شرط جامعیت۔ جامعیت یعنی آغاز زندگی سے لے کے اختتام عمر تک اس کی مکمل حیات لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہو، تب وہ نمونہ بنتا ہے شخصیت۔ تیسری شرط کاملیت، یعنی ہر انسانی طبقے کے لیے نمونہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف دولت مندوں کے لیے پیغام ہے، غریبوں کے لیے کوئی پیغام نہیں، غریبوں کے لیے پیغام ہے، امیروں کے لیے کوئی پیغام نہیں، پچھڑے ہوئے لوگوں کے لیے پیغام ہے، بلند لوگوں کے لیے پیغام نہیں، بلند گھرانوں کے لیے پیغام ہے، پچھڑے ہوئے لوگوں کے لیے پیغام نہیں، بچوں کے لیے پیغام ہے، جوانوں کے لیے پیغام نہیں۔ ایسا نہ ہو، ہر طبقہ بشریت کے لیے پیغام ہو اس کی زندگی میں، تبھی نمونہ عمل بنے گی زندگی۔ چوتھی اور ایک اہم شرط عملیت، یعنی وہ انسان صرف اچھی اچھی باتیں کرنے کا عادی نہ ہو، جو کرتا ہو عمل کر کے بھی دکھاتا ہو۔ یہ چاروں شرطیں اپنے مکمل عروج اور کمال کے ساتھ جس نقطۂ اتحاد پہ آ کے متحد ہوتی ہیں، اس ذات کو ذات رسالت مآب کہتے ہیں۔ وہ شخصیت رسالت مآب ہے۔ آپ دیکھیے رسول کی زندگی، ساری کی ساری زندگی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ نہیں ہے؟ چلتے کیسے تھے، بولتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، جاگتے کیسے تھے، باتیں کیسے کرتے تھے، خطاب کیسے کرتے تھے، نماز کیسے پڑھتے تھے، روزہ کیسے رکھتے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا حسن سلوک کرتے تھے، دوستوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، ساری زندگی سامنے ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہر طبقہ بشریت کے لیے کوئی نہ کوئی پیغام ہے، امیروں کے لیے بھی، غریبوں کے لیے بھی، ضعیفوں کے لیے بھی، جوانوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، سب کے لیے پیغام ہے۔ اور صرف اچھی باتیں کرنے کے عادی نہیں ہے، عمل بھی کر کے دکھاتے تھے۔ سماجی زندگی میں دیکھیے آپ رسول کی زندگی، بہت عظیم منزل تک لے جاؤں گا اور بات تمام کر دوں گا، بس 10-15 منٹ اور آپ کے سامنے ہوں۔ رسول کی پوری زندگی دیکھیے، ایک سماجی زندگی آپ کو ملے گی۔ سماج کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ گھر سے۔ گھر کیسے بنتا ہے؟ عورت اور مرد کی نکاح کے ذریعے یکجائی سے گھر بنتا ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کے تعلقات اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوں۔ باہر چوراہے پہ کھڑے ہو کے کسی کے بارے میں فیصلہ نہ کیجئے کہ صاحب کتنے اچھے ہیں، یہ دیکھیے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھے ہیں کہ نہیں ہیں۔ گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں تو اچھے ہیں۔ ایک اور مرکز
والدین اور اولاد کی آپسی احساسات، جذبات اور رشتہ یہ اہم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین کے سلسلے سے کہ بدبخت اور بد نصیب ہے وہ انسان کہ جس کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک اسے بڑھاپے میں ملے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں وہ جگہ بھی نہ بنا پائے۔ ایسا انسان بدبخت ہے اور بد نصیب ہے۔ یہ والدین کے سلسلے سے فرمایا، اور قرآن نے بھی تو یہی فرمایا ہے کہ جب وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ضعیف ہو جائے تو دیکھو اف بھی مت کرنا۔ اف کیا ہے؟ اف کسے کہتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے اف؟ غصے کے اظہار کے پہلے زینے کو اف کہتے ہیں۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے نا، جملہ گرہ میں باندھ کے لیتے جائیے، یعنی ماں کے سامنے اتنا چہرہ بھی نہ بگاڑیے کہ زبان سے اف نکل جائے، اتنا چہرہ بھی نہ بگڑے ماں کے سامنے کہ زبان سے اف نکل جائے۔ اخلاقیات کے مرکز میں ماں کی محبت کو رکھا ہے اللہ نے، پوری توجہ، اخلاقیات کے مرکز میں ماں کی محبت کو رکھا ہے اللہ نے۔ جملے کو تعویذ بنا کے عملیات کی گردن میں لٹکا لیجئے گا، ہمیشہ کام آتا رہے گا۔ ماں کی محبت کو مرکز اخلاقیات بنایا ہے پروردگار عالم نے، یعنی سماج کسی صاحب کو ایک طرفہ فیصلہ کر کے یہ نہ کہیں کہ صاحب کتنے اچھے ہیں، یہ دیکھیں کہ وہ ماں کے ساتھ کتنے اچھے ہیں، نہ جملہ یاد رہ جائے اس لیے جملہ پیش کر دینا ضروری ہے، پہنچے تو بتا دیجئے گا اور ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ بھئی یہ دیکھیے کہ کون صاحب ماں کے ساتھ کتنے اچھے ہیں، سماج یہ فیصلہ نہ کرے کہ صاحب اچھے ہیں، کیا دیکھا جائے گا؟ اللہ نے کیا بتایا؟ یہ دیکھا جائے گا کہ ماں کے ساتھ کتنے اچھے ہیں۔ اب اور آگے کی بات کہوں، کوئی ساس یہ نہ سمجھے کہ میرا داماد بہت اچھا ہے، اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ جو اپنی ماں کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کی ماں کا نہیں ہو سکتا۔ جو اپنی ماں کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کی ماں کا نہیں ہو سکتا۔ سماج اور آگے بڑھا تو خاندان اور قبیلے کا دائرے میں آیا، خاندان اور قبیلہ اس دائرے میں آ گیا۔ حضور نے فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ حسن سلوک کریں تو پلٹ کے آپ بھی حسن سلوک کیجئے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے رشتہ دار اگر آپ کے ساتھ برا سلوک بھی کرتے ہوں تب بھی آپ اللہ کے لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، یہ ہے صلہ رحمی۔ اور آگے بڑھا دائرہ تو اس دائرے میں اجتماعیت آ گئی، جہاں ہمارے پڑوسی رہتے ہیں، ہمارے ساتھی رہتے ہیں، ہمارے گاؤں والے رہتے ہیں، وہاں بھی رسول کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ یقین نہ آئے تو دیکھیے قریش کا وہ بگڑا ہوا جھگڑا جو حجر اسود کے ذریعے سے تلوار نیام سے باہر آ رہی تھی، رسول نے کتنے حکیمانہ فیصلے کے ذریعے سے اس جھگڑے کو ختم کر دیا، اور یہ بتایا کہ دیکھو اجتماعی زندگی میں اگر کوئی فتنہ و فساد تمہارے سامنے آئے تو اس کو ہوا دینے کی کوشش نہ کیجئے، اس کو دبانے کی کوشش کیجئے، ختم کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ رسول کی زندگی ہے۔ اب اس کو رسول کی زندگی کو سمجھنا ہو تو میں نے کیا عرض کیا، تربیت ایک اہم مسئلہ ہے۔ آخری جملہ ہے اور میری بات تمام ہو جائے گی، اس کے بعد ربط مسائل۔ تربیت ایک اہم مسئلہ ہے۔ تربیت میں سب سے اہم ہے غذا۔ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ غذا۔ واقعہ بہت طویل ہے، میں پڑھتا بھی ہوں واقعہ مگر میں پڑھوں گا نہیں، بس شروع کا ایک یہ لمحہ فکریہ بتانے کے لیے آغاز سے بس 2 جملے پڑھ دے رہا ہوں اس واقعے کے۔ ایک دانشور تھا، بادشاہ کے پاس آیا کہ میرے پاس کوئی کام نہیں، آپ مجھے کوئی ایسا کام بتا دیں کہ میرے گھر کا چولہا جل جائے۔ بادشاہ نے کہا میرے دربار میں تو کوئی کام نہیں ہے، تم ایسا کرو استبل سنبھال لو۔ بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا بڑے اچھے سلیقے اور طریقے سے اس نے استبل سنبھالا ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یار تم نے تو بڑے اچھے طریقے سے استبل سنبھالا ہوا ہے۔
کہا سرکار میں دانشور ہوں، آپ چاہے تو میرا امتحان بھی لے لیجئے۔ کہا تو میں امتحان لے لیتا ہوں، میرا بھی کام ہو جائے گا، تمہارا بھی کام ہو جائے گا۔ کہا سرکار بتائیے۔ کہ میں اس گھوڑے سے بہت محبت کرتا ہوں، یہ بتاؤ کہ گھوڑا خاندانی ہے کہ خاندانی نہیں ہے؟ دانشور نے کہا سرکار گھوڑا تو خاندانی ہے مگر اس میں عیب پایا جاتا ہے۔ کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہ خاندانی گھوڑے جب بھی کھاتے ہیں گھاس، آسمان کی طرف منہ کر کے گھاس چباتے ہیں، یہ ہمیشہ زمین کی طرف منہ کر کے ہی گھاس چباتا ہے تو نسلی مگر عیب دار ہے، اس میں عیب ہے۔ جس سے گھوڑا منگایا تھا بادشاہ نے اسے بلا لیا۔ کوئی ایسی بات جو تم بتانے سے چوک گئے ہوں؟ کہ سرکار بات ایسی ہے کہ جب یہ گھوڑا پیدا ہوا تھا تو اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی، ہم نے اسے گائے کا دودھ پلایا ہے، اس گائے کا دودھ پینے کی وجہ سے اس میں یہ عیب پیدا ہو گیا کہ اب یہ آسمان کی طرف چہرہ کر کے گھاس نہیں چباتا، زمین کی طرف منہ رکھ کے گھاس چباتا ہے۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے۔ اچھی نسل کا تھا مگر غذا بدلی تو عیب پیدا ہو گیا۔ نہیں پہنچی بات؟ اچھی نسل کا تھا، غذا بدلی تو عیب پیدا ہو گیا۔ اچھی نسل کا تھا، غذا بدلی تو عیب پیدا ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ کا خاندان چاہے کتنا بھی بڑا ہو، نسل چاہے کتنی بھی اچھی ہو، غذا حرام جائے گی تو عیب پیدا ہو جائے گا۔ غذا حرام جائے گی تو عیب پیدا ہو جائے گا۔ پھر جملہ دہرا دوں، خاندان کتنا بھی اچھا ہو، نسل کتنی بھی اچھی ہو، قبیلہ کتنا بھی اچھا ہو، غذا حرام جاتی ہے تو رضوی بھی ہو کے رشدی والے کام کرتا ہے۔ بہت اہم چیز ہے اور اس تربیت میں اہم کردار ہوتا ہے ماں کا۔ ماں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ اور ایک جملہ اکثر میں پڑھتا ہوں، آپ لوگوں نے سن بھی رکھا ہوگا، پھر سن لیجئے۔ جب یہ بات طے ہے کہ ماں کا اہم کردار ہوتا ہے تربیت میں، تو اپنی بیوی لانی ہو یا اپنے بچوں کی بیوی، بیوی کم تلاش کرے، آنے والی نسل کی ماں زیادہ تلاش کرے۔ اور ماں ہمیشہ باشعور لائیں، بے شعور مت لائیں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ بہت پڑھی لکھی لے کر آئیں، کم پڑھی لکھی مت لائیں۔ کبھی کبھی بہت پڑھے لکھے لوگ بھی بے شعور ہوتے ہیں، کبھی کبھی کم پڑھا لکھا انسان بھی بہت باشعور ہوتا ہے۔ اب تاریخ کے جھروکے سے ایک عظیم جملہ اور آخری جملہ اور بات تمام، جو باہر ہیں وہ بھی اپنے آپ کو یہیں سمجھیں اور وہیں سے بتا دیں تاریخ کا منظر جو دکھانا چاہ رہا ہوں دکھائی دے رہا ہے یا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ دکھائی دے جائے تو ایمانداری سے مجھے دکھا دیجئے گا کہ آپ کو کیا کیا دکھائی دے رہا ہے۔ ماں ہمیشہ باشعور لائیے، بے شعور مت لائیے، اس لیے کہ اگر ماں بے شعور ہو تو چاہے کسی کی بھی ماں ہو حیدر کے مقابلے پہ آ جاتی ہے۔ ماں بے شعور ہو، ماں بے شعور ہو، آخری جملہ بات تمام، ماں بے شعور ہو تو چاہے کسی کی بھی ماں ہو، احتیاط ملاحظہ فرما رہے ہیں، چاہے کسی کی بھی ماں ہو حیدر کے مقابلے پہ آ جاتی ہے۔ اور اگر ماں باشعور ہو تو چاہے کافر کی ماں ہو، زندگی بھر اپنے بیٹے کو یہی سمجھاتی ہے بیٹا کسی کے بھی مقابلے پہ جانا، حیدر کے مقابلے پہ نہ جانا۔ اب رسول کی زندگی کو سمجھنا ہو تو بہت سے کردار شہزادی فاطمہ نے سمجھائے ہیں۔
بیٹی کا کردار، زوجہ کا کردار، ماں کا کردار۔ ماں تھی شہزادی حسنین کی ماں، اور کیسی ماں! اللہ کرے کسی کی ماں کبھی بیمار نہ ہو۔ جن جن کی مائیں بیمار ہیں پروردگار ان کو صحت یاب اور شفا یاب رکھے۔ اللہ کرے کسی کی ماں بیمار نہ ہو۔ اور اگر ماں بیمار بھی ہو تو کسی ماں کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ میں کوئی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، میں کوئی مصائب بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، میں صرف زندگی پڑھ رہا ہوں۔ میری باتوں کو زندگی میں ٹٹولیے گا، روایتوں میں مت ٹٹولیے گا۔ کسی گھر میں کوئی ماں بہت دنوں سے بیمار ہو، ایک دن اچانک ٹھیک لگنے لگے، گھر میں عید کا سا ماحول ہو جاتا ہے۔ مولا علی آتے ہیں، حسن حسین دامن سے لپٹ جاتے ہیں، بابا آج اماں ٹھیک لگ رہی ہیں، آج اماں بہتر لگ رہی ہیں، اچھی لگ رہی ہیں اماں۔ کیسے معلوم آج اماں بہتر ہیں؟ کہ بابا آج اماں نے اپنے ہاتھوں سے ہمارے غسل کا پانی رکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے ہمارا لباس تزئین کیا ہے، تیار کیا ہے۔ علی جیسا بہادر انسان زمین پہ چیخ مار کے بیٹھ گئے، اور علی جلدی سے دوڑے اس حجرے کی طرف جہاں شہزادی فاطمہ آرام فرما رہی تھی۔ چادر کی اوٹ سے جھانک کے شہزادی فاطمہ نے علی کے چہرے کو دیکھا، لبوں پہ مسکراہٹ سجی ہوئی۔ اللہ جانے کتنے غموں کے طوفان اس مسکراہٹ کے پیچھے چھپے تھے۔ علی کی آنکھوں میں آنسو، جلدی سے ہاتھ میں تھام کے فرمایا، فاطمہ شہزادی اپنے بابا سے میری شکایت مت کیجیے۔ اب شہزادی فاطمہ نے فرمایا، یا علی میرے بعد مجھے بھول نہ جائیے گا، یا علی میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ کتنا خیال تھا شہزادی فاطمہ کو اپنے بچوں کا۔ صحن خانہ میں شہزادی فاطمہ آ گئی، رخصت آخر ہے، کفن اوڑھے ہوئے آرام فرما رہی ہیں۔ علی نے سب سے فرمایا سب آئیں اور فاطمہ سے رخصت ہو لیں، بس آخری جملے مصائب تمام ہیں، سب آئیں فاطمہ سے رخصت ہو لیں۔ آگے بڑھے حسن، فاطمہ سے رخصت ہو گئے، زینب آگے بڑھی، فاطمہ سے رخصت ہو گئی۔ مولا علی نے دیکھا کہ حسین ایک کونے میں کھڑے ہیں، روئے جا رہے ہیں، بس آگے نہیں بڑھتے۔ حسین تم اپنی ماں سے رخصت نہ ہوگے؟ کہا بابا ماں کی زندگی میں بھی بغیر ماں کے بلائے کبھی ماں کے پاس نہیں گیا، آج بھی جب تک ماں خود آواز نہ دے گی حسین نہیں جائے گا۔ تاریخ کی نگاہوں نے عجب غمزدہ منظر دیکھا، بندے کفن ٹوٹے، دونوں ہاتھ نکلے، آ میرے حسین آ، میرے آغوش میں آ۔ حسین دوڑے، ماں کے گلے میں باہیں ڈال دی، بین ایسے کرنا شروع کیے کہ در و دیوار لرزنے لگے۔ معلوم ہے کیسے بین فرمائے امام حسین نے؟ اماں چھوڑ کے جا رہی ہیں، اماں اپنے حسین کو ساتھ لے کے چلتی، اماں مجھے بھی ساتھ لے کے چلتی۔ اماں اچانک حسین کو نہ جانے کیا خیال آیا، حسین نے گلے میں سے باہیں نکالی، سیدھے کھڑے ہوئے، ہاتھوں کو جوڑا، ماں کے چہرے کو دیکھا۔ اماں یاد رکھیے گا، اماں دیکھیے آج آپ کا آخری وقت تھا، آپ نے بلایا، آپ کا حسین دوڑا دوڑا چلا آیا۔ اماں کل میرا بھی آخری وقت ہوگا، اماں میں بھی آواز دوں گا، اماں دیر نہ کیجئے گا، کربلا کی زمین حسین زین سے چلے، آواز دی اماں، زمین مقتل سے صدا آئی، آ میرے حسین آ، میری آغوش میں آ، کب سے تیری ماں زمین کربلا کو صاف کر کے تیرا انتظار کر رہی ہے۔ حسین چلے تو صحیح مگر ماں کی آغوش تک نہ پہنچ سکے، حسین کا لاشا تیروں پر معلق ہو گیا، ہوا حسینہ ہوا فاطمہ ہوا زہرا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ بارہ اس مجلس سے اعضاء فرش اعضاء عشق اعضاء کا جو بھی ثواب تو نے معیر اور مقرر فرمایا ہو، اس سے مرحومہ کی روح کو شاد و آباد فرما، مرحومہ کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، مرحومہ کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما۔ بارہ جو افراد پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بغیر کسی خطا کے مقید ہیں انہیں قید سے رہائی دلا، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بارہ دنیا بھر میں وبا اور بلا جو پھیلی ہوئی ہے، اس وبا اور بلا سے ساری عالم انسانیت کو محفوظ فرما، آنے والی بلاؤں سے بھی محفوظ فرما، آنے والی وباؤں سے بھی محفوظ فرما۔ بارہ اس وبا اور بلا کے سبب جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اگر وہ مومنین ہیں تو ان کی مغفرت فرما۔ جو اس بلا اور وبا کی وجہ سے بیمار ہوئے ہیں، پروردگار ان کو صحت یاب اور شفا یاب فرما۔ جو اس بلا اور وبا سے اب تک محفوظ ہیں، پروردگار ان سب کو اپنے دامن حفظ و امان میں جگہ عنایت فرما۔ امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو اس قابل بنا کے بعد ظہور ہم امام کے انصار و اعوان میں شریک ہو سکے۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تقیہ بی بی بنت سید واجد علی کی روح کو ایصال فرما۔ ماتم حسین۔